شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر اپوزیشن تصادم کی طرف جائے گی تو اس کو 10 سال انتظار کرنا پڑے گا. یہ کس طرف اشارہ ہے چودھری صاحب؟ میں تو ان کی اس منطق پر حیران بھی ہو رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کیسے بیچ میں سے نکال لیں گے. حکومت کا تو سب سے پہلے فرض ہے، اگر یہ نقصان ہوگا تو ان کا نقصان نہیں ہوگا، وہ تو حکومت پہ بیٹھے ہیں، ان کا زیادہ نقصان ہوگا. بالکل. تو جو اپوزیشن میں ان کا کیا نقصان ہوگا؟ وہ تو پہلے ہی اپوزیشن میں ہیں، پہلے ہی سڑکوں پہ ہیں. ان کو تو کیوس سوٹ کرے گا تو نا. ان کو سوٹ کرے گا کہ وہ ان کے ساتھ ہی سڑکوں پہ آ جائیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ مشورے بھی غلط دیے جاتے ہیں عمران خان صاحب اب دیکھیں یہ کوئی مشورہ کرنے والا، یہ بات کرنے والی ہے؟ تو اس طرح کے مشوروں سے پھر یہاں تک جو نوبت آئی ہے تو اس طرح کے مشوروں کی وجہ سے آئی ہے. اندر بیٹھے ہوئے ان کے جو بھی ان کے ایڈوائزر تھے، کوئی باہر تھے، کچھ اور تھے، کچھ کہاں تھے، اس کے یہ نتائج ہیں. اور ابھی کوئی حالات بہتر ہوئے ہیں یا ابھی بھی پھر بندہ دیکھیں 3.5 سال بعد تو سیکھ لیتا ہے، 3 سال بعد سیکھ لیتا ہے، بندے اچھے ساتھ لگا لیتا ہے. اور اس کا بڑے ایک انفارچونیٹ پارٹ ہے ان کا، پرائم منسٹر صاحب کا، کہ خود آنیسٹ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، خود ان کی نیت ہوتی ہے، لیکن کیوں نہیں ہو رہا؟ ان کی صرف نا تجربہ کاری کی وجہ سے ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ میں نے یہ کام کیسے ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں اگر میں اپنے ایڈوائزر رکھتا ہوں تو میں ان کو گائیڈ کروں گا نا، یہ میرا ویژن ہے، یہ میری سوچ ہے، آپ اس کو ڈیولپ کریں. اگر ویژن بھی نہیں میں دے سکتا، اگر جو میں نے کام لینا ہے اس ٹیم سے میں اس کا اہل نہیں کہ اس کی سلیکشن کا، تو پھر کیا فائدہ؟ اس وقت ٹلٹ سارا اپوزیشن کی طرف ہے، آپ سب کا ہمارا اکیلے نہیں، ہر ایک کا. اور اوپر سے یہ جو آیت بھائی پھیر رہے ہیں ان کے ایڈوائزر، ان کی باتیں جو آپ نے پوچھی بھی ہیں، شیخ رشید صاحب، پھر اسد عمر، میں نام نہیں لیتا کسی چلے میں نے لے لیے. کیا کر رہے ہیں یہ؟ بس یہ آپ کسی وقت پوچھنا ان سے. آپ کا تو ایک ماضی ہے شیخ رشید کے ساتھ غالباً، بہت زیادہ قربت ہے. کیا گلا رکھا ہوا ہے انہوں نے دل میں؟ پتہ نہیں کیا رکھا ہوا. کچھ تو ہے، آپ جانتے تو ہیں. نہیں کچھ نہیں ہے. تو صحیح کر لیں سر، آپ تو بڑے میرا تو کوئی نہیں ہے ان کا لین دین. ان کی محبت اتنی جاگی ہے خان صاحب کے، تو وہ تو خان صاحب کو سمجھانا چاہیے نا، شیخ صاحب کو چاہیے. اور شیخ صاحب کا خاصا تجربہ ہے، اچھے آدمی ہیں، ہمارا تو بڑا تعلق واسطہ ہے، تو ان کو سمجھانا چاہیے. اچھا ایک تو ان کو شوق بڑا ہے میں نے بدلے لینے ہیں. اب بھی کہتا ہے کچھ ایم این ایز ملے ہیں تو ان کو کہا کہ یہ سارے ٹھیک ہو جائیں، میں نے تو ان سے یہ کر دوں گا اور ان کو نیب کے والے کر دوں گا، ان کو ایف آئی. تو یہ حکمرانی کا طور طریقہ ہے. آپ لوگوں کے دل جیتے، آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے اتنی بھاگ دوڑ کی. مجھے چودھری صاحب ایک بات سمجھائیں جو اپوزیشن کہتی ہے، اور زرداری صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس تو 172 سے بھی زیادہ ووٹوں سے آرام سے. ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، نمبر ہیں پورے، اس سے زیادہ ہیں، اس سے زیادہ ہیں. کتنے زیادہ ہوں گے ان کے پاس؟ اس کی سوچ ہے کسی کی بھی. اتنے بندے اکٹھے کیے جو ہم نے محسوس کیا، جو ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اطلاعات آپ تک آ رہی ہیں، بڑے سرپرائزز آنے ہیں، دیکھنا آپ. جب وہ یہ جانتے، آپ کو کیوں نہیں آفر کر رہے وہ چیف منسٹرشپ؟ آپ کسی وقت انٹرویو کریں نا، ان کو پوچھیں آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ انسان وہ ہے، چاہے پالیٹکس میں چاہے عام ڈیلنگ میں، کہ کسی کا ایک احسان ہی بندہ یاد رکھے. دیکھیں مشرف صاحب کو پتا تھا کہ یہ نقصان کر رہے ہیں، ہم نے چھوڑا تو نہیں ان کو. کسی کو دغا تو نہیں دینا چاہیے. اور یہ تو ہر وقت بندہ ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پالیٹکس گیو اینڈ ٹیک ہے. اور ابھی آپ کو لگ رہا ہے یہ ٹیک ہی ہو رہا ہے ان کی طرف سے؟ آپ میں جو کمٹمنٹ ہوگی وہ پوری کروں گا انشاءاللہ. اور ان کے ساتھ جو ان کی کمیاں ہیں ساری پارٹیوں کی، وہ بھی دور کریں. یہ میری کمٹمنٹ ہے ان کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ، الائیڈ کے ساتھ، جو ہمارے ساتھی ہیں، جو اتحادی ہیں، جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اب جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری کریں گے. اور جو خدشہ ہے نون لیگ میں بھی کہ آپ ان کی جماعت کو ناقابل اختلافی نقصان پہنچائیں گے، یہی تحریک انصاف کو بھی ہے. وہ تو ہمیں بھی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو سیٹیں ہوں گی آپ اس تک محدود رہیں گے؟ بالکل، جو طے ہو جائے گا، بالکل ہم اس سے ایک قدم بھی آگے. انہوں نے درخواست کی ہے، دونوں بڑی جماعتیں ہیں اور ذمہ دار جماعتیں ہیں، ان میں بہت سارے بڑے مایہ ناز لوگ بیٹھے ہیں جو سنجیدہ ہیں، جو حالات پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں
اور یہ بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ دونوں سائیڈ سے اس طرح کا بیان آ جانا کہ ایک ہی جگہ پہ یہ تو اب ٹکراؤ کی شکل بن گئی نا. اور جب ٹکراؤ ہوگا تو نقصان دونوں سائیڈوں کا ہوگا. جب دونوں سائیڈوں کا نقصان ہوگا تو پوری قوم کا، پورے پاکستان کا نقصان ہوگا. تو جو اصل دونوں جماعتوں میں سے کسی کا بھی مقصد ہے وہ تو پورا نہیں ہوگا، وہ تو پھر بیک سائڈ پہ چلا جائے گا. لیکن ان کو کم از کم ہمارے جو عام لوگ ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف لے کے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کس طرف لے کے جا رہے ہیں سب کو. یہ تو صرف تباہی کا راستہ ہے، یہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس عمل سے تو کوئی اچیو نہیں کرے گا، سبھی لوز کریں گے، الٹیمیٹلی سبھی لوز کریں گے. تو ان کو اس وقت دونوں پارٹیوں سے درخواست جو شجاع صاحب نے کی ہے، میری بھی یہی درخواست ہے کہ خدا کے لیے یہ ختم کر دیں اور ان کا ٹائم بھی چینج کریں، ختم کریں، بعد میں رکھ لیں. ابھی تو چونکہ اسمبلیوں کے اندر گیم ہے، اہل تو حکومتیں کرتی ہیں کیونکہ وہ تو الیکٹڈ ہیں، ان کے پاس رینجرز ہے، ان کے پاس ہر چیز ہے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پھر اسی طرح ان پر ذمہ داری بھی زیادہ ہے. نقصان ہو گیا تو ذمہ داری تو ان کی بڑھے گی نا، جنہوں نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنا تھا. تو یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ڈنڈے سے کنٹرول ہوتی ہے، یہ عقل سے، سمجھ سے، دور اندیشی سے معاملات کو پہلے بھانپ کے یہ چیزیں حل ہوتی ہیں. تو یہی ایک عقل، سمجھ، دور اور ذمہ دار جماعتیں ہیں، ان میں بہت سارے بڑے مایہ ناز لوگ بیٹھے ہیں جو سنجیدہ ہیں، جو حالات پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں. اور یہ بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ دونوں سائیڈ سے اس طرح کا بیان آ جانا کہ ایک ہی جگہ پہ یہ تو اب ٹکراؤ کی شکل بن گئی نا. اور جب ٹکراؤ ہوگا تو نقصان دونوں سائیڈوں کا ہوگا. جب دونوں سائیڈوں کا نقصان ہوگا تو پوری قوم کا، پورے پاکستان کا نقصان ہوگا. تو جو اصل دونوں جماعتوں میں سے کسی کا بھی مقصد ہے وہ تو پورا نہیں ہوگا، وہ تو پھر بیک سائڈ پہ چلا جائے گا. لیکن ان کو کم از کم ہمارے جو عام لوگ ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف لے کے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کس طرف لے کے جا رہے ہیں سب کو. یہ تو صرف تباہی کا راستہ ہے، یہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس عمل سے تو کوئی اچیو نہیں کرے گا، سبھی لوز کریں گے، الٹیمیٹلی سبھی لوز کریں گے. تو ان کو اس وقت دونوں پارٹیوں سے درخواست جو شجاع صاحب نے کی ہے، میری بھی یہی درخواست ہے کہ خدا کے لیے یہ ختم کر دیں اور ان کا ٹائم بھی چینج کریں، ختم کریں، بعد میں رکھ لیں. ابھی تو چونکہ اسمبلیوں کے اندر گیم ہے، اہل تو حکومتیں کرتی ہیں کیونکہ وہ تو الیکٹڈ ہیں، ان کے پاس رینجرز ہے، ان کے پاس ہر چیز ہے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پھر اسی طرح ان پر ذمہ داری بھی زیادہ ہے. نقصان ہو گیا تو ذمہ داری تو ان کی بڑھے گی نا، جنہوں نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنا تھا. تو یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ڈنڈے سے کنٹرول ہوتی ہے، یہ عقل سے، سمجھ سے، دور اندیشی سے معاملات کو پہلے بھانپ کے یہ چیزیں حل ہوتی ہیں. تو یہی ایک عقل، سمجھ، دور سارے لوگوں کو انہوں نے مجبور کر دیا ہے کہ سارے اکٹھے ہو کے ان کو پڑھ جاؤ. اب سارے اکٹھے ہو کے جب ان کو پڑھ جائیں گے تو ان کی ضرورت ہوگی روکنے کی. سر خان صاحب تو یہ کہتے سارے ہیں کو کہ سارے سینڈو آ گئے، وہ کہتے ہیں تینوں کو ایک ساتھ اڑاؤں گا. میں تو دعا مانگ رہا تھا یہ ایک ساتھ ہے، میری دعا پوری ہوئی ہے. یہ سارے سینڈو آ گئے، اڑاؤں گا ہر چیز کرکٹ. یار کوئی کام کی بات کریں، کرکٹ سیاست سے علیحدہ ہوتی ہے. جب وہ یہ جانتے، آپ کو کیوں نہیں آفر کر رہے وہ چیف منسٹرشپ؟ آپ کسی وقت انٹرویو کریں نا، ان کو پوچھیں آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ انسان وہ ہے، چاہے پالیٹکس میں چاہے عام ڈیلنگ میں، کہ کسی کا ایک کسان ہی بندہ یاد رکھے. دیکھیں مشرف صاحب کو پتا تھا کہ یہ نقصان کر رہے ہیں، ہم نے چھوڑا تو نہیں ان کو. کسی کو دغا تو نہیں دینا چاہیے. اور یہ تو ہر وقت بندہ ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پالیٹکس گیو اینڈ ٹیک ہے. اور ابھی آپ کو لگ رہا ہے یہ ٹیک ہی ہو رہا ہے ان کی طرف سے؟ آپ